السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ گائیڈنس۔ عظیم مسلم خواتین کی سیریز میں ہم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے حوالے سے مختصراً جامع تفصیل پیش کر رہے ہیں۔ عائشہ نام تھا، صدیقہ اور حمیرہ لقب، ام عبداللہ کنیت، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی۔ والدہ کا نام ام رومان بنت عامر جو جلیل القدر صحابیہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بعث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 سال بعد ماہ شوال میں پیدا ہوئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کشانہ وہ برج سعادت تھا جہاں خورشید اسلام کی شعاعیں سب سے پہلے ذوفگن ہوئیں۔ اس بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان برگزید ہستیوں میں شامل ہیں جن کے کانوں نے کبھی کفر و شرک کی آواز نہیں سنی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے والدین کو پہچانا، ان کو مسلمان پایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عالم طفولیت بھی عام بچوں سے ممتاز تھا۔ ان کے بچپن میں وہ خصوصیات پائی جاتی تھیں جن سے ان کی ذکاوت و ہوشمندی، عہد طفولیت کی باتیں عموماً دل سے فراموش ہو جاتی ہیں، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے لڑکپن کی ایک ایک بات یاد تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب آیت بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہیٰ وامر سورۃ القمر کی یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کھیل کود میں مشغول تھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ ایک مرتبہ گڑیوں سے کھیل رہی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچ گئے۔ گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں 2 پر لگے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے۔ انہوں نے برجستہ جواب دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جواب سن کر بے ساختہ مسکرا دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت جبیر بن مطعم کے بیٹے سے ہو چکی تھی، مگر ان لوگوں نے یہ نسبت اس لیے فسخ کر دی کہ حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے اہل خانہ مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت خولہ بنت حکیم کے کہنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت عائشہ کے لیے پیغام بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بھائی تھے۔ تعجب سے پوچھا کہ بھائی کی بیٹی سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت خولہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں اور ایسے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کیا بات ہو سکتی تھی کہ ان کی بیٹی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئے۔ فوراً راضی ہو گئے۔ اس طرح یہ نکاح شوال کے مہینے میں 500 درہم مہر پر ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود نکاح پڑھایا۔ ایک دفعہ شوال کے مہینے میں عرب میں طاعون کی خوفناک وبا پھیلی جس نے ہزاروں گھروں کو ویران کر دیا۔ اس وقت سے شوال کا مہینہ اہل عرب کے نزدیک منحوس سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اسی مہینے میں ہوا اور رخصتی بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اس وقت ماہ شوال کی نحوست کا وہم لوگوں کے دلوں سے دور ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی بشارت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں ہو چکی تھی۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص ریشم میں لپٹی ہوئی کوئی چیز دکھا رہا ہے، کہتا ہے کہ یہ آپ کی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے کھولا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بڑی سادگی سے ہوا۔ فرماتی تھی کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا نکاح ہوا تو میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی جب تک میری والدہ نے مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع نہ کر دیا۔ اس وقت تک مجھے نکاح کا حال بھی معلوم نہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کو لانے کے لیے زید بن حارثہ اپنے غلام ابو رافع کو بھیجا اور ان دونوں کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر روانہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے بیٹے عبداللہ کو 2 اونٹ دے کر روانہ کیا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنی والدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے کر آئیں۔ مدینہ پہنچ کر حضرت عائشہ بنو حارث کے محلہ میں اپنے عزیزوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر اتری۔ مدینے کی آب و ہوا نامواقف تھی، اس لیے اکثر مہاجرین بیمار ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی شدید بیمار ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے نہایت تندہی سے ان کی تیمارداری کی اور جب وہ صحت یاب ہوئے تو وہ خود بیمار ہو گئیں اور شدت علالت سے سر کے بال بھی گر گئے۔ جب صحت بحال ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عائشہ کو آپ رخصت کیوں نہیں کروا لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہر نہ ہونے سے مجبور ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس سے مہر کے 500 درہم بطور قرض آپ کی خدمت میں پیش کیے، وہی آپ نے حضرت عائشہ کے پاس بھیج دیے۔ اس طرح حضرت عائشہ کی رخصتی شوال 1 ہجری 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات مبارکہ کے 4 واقعات زیادہ اہم ہیں، جن میں سے واقعہ عفق، الا، تحریم، تخیر، یہ واقعات زیادہ اہم ہیں۔ واقعہ عفق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کا واقعہ غزوہ مریسی کے سفر میں پیش آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ چلتے وقت اپنی بہن اسماء سے گلے کا ہار لیا تھا، وہی ہار پہنے ہوئے تھیں۔ اس وقت ان کی عمر 14 برس تھی۔ راستے میں ایک جگہ قافلے نے قیام کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قضائے حاجت کے لیے پڑاؤ سے دور نکل گئیں۔ فارغ ہو کر واپس آئیں تو گلے پر ہاتھ پڑ گیا، دیکھا تو ہار نہ پایا، پھر واپس گئیں، ادھر قافلہ تیار تھا۔ جب ہار ڈھونڈ کر واپس آئیں تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ بہت گھبرائیں، چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئیں۔ صفوان بن معطل ایک صحابی انتظامی ضروریات کے لیے پیچھے پیچھے رہتے تھے۔ صبح کو وہ پڑاؤ پر آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہچان لیا، کیونکہ نزول حجاب سے پہلے وہ ان کو دیکھ چکے تھے۔ ان سے پیچھے رہ جانے کا سبب پوچھا۔ واقعہ معلوم ہونے کے بعد ہمدردی کا اظہار کیا، اونٹ پر بٹھا کر منزل کا رخ کیا۔ دوپہر کے وقت قافلے سے جا ملے۔ مشہور منافق عبداللہ بن ابی کو جب یہ واقعہ پتہ چلا تو اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں مشہور کر دیا کہ وہ اب باعصمت نہیں رہی۔ چند سادہ لوگ مسلمان بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، تاہم ان باتوں کا اثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہت ناگوار پڑا اور وہ مارے صدمے کے بیمار پڑ گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اگر عائشہ پاک ہے تو اللہ خود اس کی طہارت کی گواہی دے گا۔ اس پر آیت برات نازل ہوئی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی جب تم نے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کی نسبت نیک گمان کیوں نہیں کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح تہمت ہے۔ یہ سورۃ النور کی آیت برات حضرت عائشہ کے حوالے سے نازل ہوئی۔
آیت برات کے نزول سے دشمنوں کے منہ سیاہ ہو گئے اور سادہ لوگ مسلمان جو غلط فہمی کا شکار تھے سخت نادم ہوئے۔ حضرت عائشہ سے ان کی والدہ نے فرمایا، بیٹی اٹھو اور شوہر کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں صرف اپنے خدا کی شکر گزار ہوں اور کسی کی ممنون نہیں۔ واقعہ تحریم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد ازواج مطہرات کے پاس تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک دفعہ حضرت زینب بن جہش کے پاس زیادہ دیر ہو گئی۔ حضرت عائشہ کو رشک ہوا، انہوں نے حالات دریافت کیے تو معلوم ہوا کہ کسی عورت نے ہدیتاً شہد بھیجا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کھایا تھا۔ حضرت عائشہ نے اس کا ذکر حضرت حفصہ بنت عمر فاروق سے کیا اور کہا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اور تمہارے گھر تشریف لائیں تو کہنا حضور آپ نے مغفیر کھایا ہے۔ مغفیر دراصل ایک قسم کا پھول ہوتا ہے جو شہد کی مکھی چوستی ہے۔ اس میں کس قدر بو ہوتی ہے اور بو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ناپسند تھی۔ آپ فرمائیں گے حضرت زینب نے مجھے شہد پلایا ہے تو کہا شاید یہ شہد عرفت کی مکھی کا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ کے پاس تشریف لائے تو یہی سوال و جواب ہوئے، اور جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی گفتگو دہرائی تو حضور کی طبیعت مبارک میں تقدر پیدا ہوا۔ چنانچہ جب آپ پھر حضرت زینب کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت زینب نے شہد پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ اس پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چیز خدا نے حلال کی ہے اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو؟ سورۃ التحریم کی یہ آیت نازل ہوئی۔ واقعہ اعلیٰ۔ ازواج مطہرات کے لیے غلہ اور کھجور کی جو مقدار مقرر تھی وہ ان کی ضروریات کے لیے کافی نہ تھا، ادھر اموال غنیمت اور سالانہ محاصل میں کافی اضافہ ہو چکا تھا۔ ازواج مطہرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناکافی مقدار میں اضافہ کی خواہش کی۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے اپنی اپنی بیٹیوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مطالبہ سے باز رکھا، لیکن دوسری ازواج مطہرات اپنی بات پر قائم رہیں۔ اتفاقاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے، پہلوئے مبارک میں چوٹ لگی اور آپ نے حضرت عائشہ کے حجرہ سے متصل بالا خانے میں قیام کیا اور عہد فرمایا کہ 1 ماہ تک ازواج مطہرات سے نہ ملیں گے۔ منافقین نے مشہور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ایک کھلی چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور جس میں اطہر پر بان کے نشان بن گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ فرمایا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خوشخبری تمام لوگوں کو سنا دی۔ اس پر تمام مسلمان اور ازواج مطہرات میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک ایک دن گنتی تھی۔ 29ویں دن حضور بالا خانے سے اتر کر سب سے پہلے میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے 1 ماہ کا عہد فرمایا تھا اور آج 29 دن ہوئے ہیں۔ فرمایا، مہینہ کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، عائشہ میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب اپنے والدین سے مشورہ کر کے دو تو بہتر ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الاحزاب کی درج ذیل آیات تلاوت فرمائی، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے،
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم کو دینوی زندگی اور اس کی آرائش مطلوب ہے تو آؤ، میں تجھ کو کچھ دے کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر پسند ہے تو تم میں سے جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، اس میں والدین سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کا گھر اختیار کرتی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب پسند فرمایا، یہی بات دوسری ازواج مطہرات نے بھی کہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ سے بے حد محبت تھی۔ مسند ابی داؤد میں روایت ہے، اے اللہ، یوں تو میں سب بیویوں سے برابر کا سلوک کرتا ہوں، مگر دل میرے بس میں نہیں کہ وہ عائشہ کو زیادہ محبوب رکھتا ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ حضرت عمرو بن عاص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ فرمایا، عائشہ۔ عرض کیا، میں مردوں میں پوچھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، عائشہ کا باپ۔ ایک دفعہ سفر میں حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا۔ حضور نے اس کی تلاش میں چند صحابہ کو بھیجا۔ وہ اس کی تلاش میں نکلے تو نماز کا وقت آ گیا۔ دور دور تک پانی نہ تھا، اس لیے لوگوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھی۔ واپس آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماجرا بیان کیا۔ اسی وقت آیت تیمم نازل ہوئی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو حضرت عائشہ کی بہت بڑی فضیلت سمجھا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، خدا آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو کوئی حادثہ ایسا پیش نہیں آیا جس سے خدا نے آپ کو نکلنے کا راستہ نہیں بتایا اور مسلمانوں کے لیے وہ برکت بن گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے 9 برس گزر گئے تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وفات میں مبتلا ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 دن علیل رہے۔ ان 13 دنوں میں 5 دن دیگر ازواج کے گھر قیام کیا اور 8 دن حضرت عائشہ کے ہاں رہے۔ شدت مرض سے کمزوری کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسواک حضرت عائشہ کو دیتے، وہ اپنے دانتوں سے نرم کر کے دیتی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال فرماتے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اطہر نے عالم اقدس کی طرف پرواز کیا اور انہی کے حجرہ مبارک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدی آرام گاہ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقع شہادت کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں مقیم تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ جا کر ان کو واقعات سے آگاہ کیا تو دعوت و اصلاح کے لیے بصرہ گئی اور وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی جنگ پیش آئی جو جنگ جمل کے نام سے مشہور ہوئی۔ جمل عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے دوران اونٹ پر سوار تھیں۔ یہ جنگ اگرچہ بالکل اتفاقی طور پر پیش آئی تھی، حضرت عائشہ کو ہمیشہ اس کا افسوس بھی رہا۔ بخاری میں ہے کہ وفات کے وقت انہوں نے وصیت کی کہ مجھے روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن نہ فرمانا بلکہ بقیع میں ازواج کے ساتھ دفن کرنا، کیونکہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک جرم کیا ہے۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ جب وہ آیت پڑھتی تھیں، اے پیغمبر کی بیویوں، اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھو، تو اس قدر روتی تھیں کہ آنچل تر ہو جاتا۔ علمی حیثیت سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہ صرف عورتوں اور امہات المومنین پر بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی فضیلت حاصل تھی۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، ہمیں کوئی ایسی مشکل بات پیش نہیں آئی جسے ہم نے حضرت عائشہ سے پوچھا ہو اور ان کے پاس اس کے متعلق کچھ معلومات نہ ہوں۔ امام زہری جو سرخیل تابعین تھے فرماتے تھے، عائشہ
تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عالم تھی۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ ان سے پوچھتے تھے۔ حضرت عائشہ سے 2210 احادیث مروی ہیں۔ باروایت قاسم محمد بن ابی بکر خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں، میں فخر نہیں کرتی بلکہ بطور واقعہ کہتی ہوں کہ اللہ نے مجھے چند باتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جن کی وجہ سے دیگر ازواج پر مجھے ترجیح حاصل ہے، جن میں سے کچھ یوں ہیں۔ میرے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں کوئی بیوی کنواری نہیں آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں صرف مجھے یہ خصوصیت حاصل ہے کہ میرے ماں باپ دونوں مہاجر ہیں۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے میری برات کی آیت نازل فرمائی۔ جبریل میری شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اور کہا عائشہ سے شادی کر لیں۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوتی اور آپ نماز میں مصروف ہوتے۔ نزول وحی کے وقت صرف میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک عالم اقدس کی طرف پرواز کی، اس وقت آپ کا سر مبارک میرے سینہ پر تھا۔ میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے۔ جس شب کو میری باری تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی شب کو انتقال فرمایا۔ میرے حجرے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدفن بننے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اپنی کنیت ام عبداللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اپنے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھی۔ 17 رمضان 58 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحلت فرمائی۔ اس وقت ان کی عمر 60 برس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔